بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور والا، میرا نام حسن ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میں بہت ہی غریب رسی فروش تھا۔ بمشکل اتنے پیسے ملتے تھے کہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ زندگی کا سارا دور میں نے دیانتداری سے گزارا۔ بے ایمانی یا جھوٹ سے کچھ حاصل کرنا میرے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا کہ قتل کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میری زندگی کے انقلاب نے دو شخصوں نے بہت بڑا حصہ لیا ہے اور وہ دونوں خدا کے فضل سے اب بھی زندہ ہیں اور میری داستان کے سچے شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک نام سعد ہے اور دوسرے کا نام سعدی ہے۔ سعد اور سعدی بغداد ہی کے رہنے والے دوست ہیں جن سے میرا دوستی کا رشتہ بچپن ہی سے میرے ساتھ قائم ہے۔ ایک روز ان میں بحث شروع ہوگی کہ انسان کی زندگی میں رنج و راحت، افلاس و ریاضت، تکلیف، صحت اس کی جد و جہد رکھ رکھاؤ سے پیش آئے ہیں یا تقدیری امور ہیں اور بغیر انسانی خواہش و کوشش کے خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سعدی جو رئیس اور صاحب ثروت ہے اس پر بضد تھا کہ ان امور میں ہمارے فعل و اختیار کو بھی دخل ہے، اور سعد جو متوسط الحال ہے یہ کہتا تھا کہ سب چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ بحث بہت زیادہ طویل ہوگی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا امتحان کرنا چاہیے اور ایک نہایت غریب آدمی کو منتخب کر کے اس کی امداد کی جائے اور اس کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اپنی کوشش اور ہمارے روپیہ سے اپنی حالت سنوارے۔ اس کے بعد انجام دیکھ کر اس مسئلہ پر آخر رائے قائم کی جائے۔ دونوں دوست ایسے آدمی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیوں، بہرحال ان کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی اور دوڑ کر میرے پاس آئے اور میرے حالات زندگی دریافت کیے۔ میں نے بخوشی اپنی مختصر روداد زندگی ان کو سنا دی۔ میرے حالات معلوم کر کے انہوں نے یہی طے کیا کہ میری امداد کر کے اپنا امتحان شروع کیا جائے۔ سعدی تدبیر کی اہمیت کا قائل تھا۔ مجھ سے کہا، اگر میں تمہیں 200 اشرفیاں کاروبار کرنے کے لیے دے دوں تو کیا تم ترقی کر کے آسودہ حال ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ 200 اشرفیاں دفعتاً تو مجھے رئیس نہیں بنا سکتی، لیکن امید کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ حالت سمجھ سکتی ہے۔ سعدی نے 200 اشرفیوں کی تھیلی مجھے دے کر کہا کہ یہ رقم میں تمہیں خدا کے لیے دیتا ہوں تاکہ تم اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکو، اور مجھے امید ہے کہ تم عیش میں اس کو ضائع نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں کسی اور امداد کی ضرورت ہوئی تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ چلے گئے تو میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ساتھ ساتھ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس سرمائے سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فوری طور پر میں نے یہ طے کیا کہ کافی مقدار میں سن خرید کر چند ملازم مال بنانے کے لیے رکھ لیے جائیں۔ اگر مال کی کھپت زیادہ ہوئی تو اس کام کو بڑھا لیا جائے، ورنہ پھر کسی دوسرے طریقے سے تجارت شروع کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے 190 اشرفیاں تو اپنی پگڑی میں رکھ لیں اور 10 اشرفیاں سن خریدنے کے لیے جیب میں ڈال کر مکان سے چلا گیا۔ یہاں میں نے دیکھ بھال کر سن خریدا اور اس کو بار کرا کر گھر بھیج دیا۔ میں گوشت لینے کے لیے قصاب کی دکان پر ٹھہر گیا۔ گوشت لے کر میں چلا ہی تھا کہ ایک چیل نے جپٹا مارا کہ گوشت تو بچ گیا، مگر میری پگڑی اس کے پنجوں میں پھنس گئی اور چیل پگڑی اور اشرفیاں لے کر اڑ گئی۔ میں نے پیچھا بھی کیا لیکن چند ہی قدموں کے بعد میری نظر سے اوجھل ہو گئی اور میں اشرفیوں کے ساتھ پگڑی بھی کھو کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ گو مجھے اتنی بڑی رقم کے جانے کا بہت رنج تھا، لیکن سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر سعدی نے آ کر دریافت کیا کہ تم نے کیا کام شروع کیا ہے تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ اگر صحیح حال بھی کہہ دیا تو کیا اس کو یقین آ جائے گا؟ وہ ضرور یہی سمجھا کہ حسن خبال نے سب روپیہ عیش و آرام میں غارت کر دیا اور اب بہانے بناتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت افسردہ خاطر تھا۔ میری بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے سب حال سنایا۔ وہ غریب رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تقدیری باتیں ہیں، ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہے تو ہزاروں مل کر بھی ہمیں امیر نہیں بنا سکتے، اس لیے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ چند روز طبیعت کو ملال رہا، آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو گیا اور میں حسب سابق رسیاں بٹ بٹ کر اپنی گزر کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہی دونوں دوست میری دکان پر آئے اور میری تباہ حالی دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ سارا واقعہ ان کو سنایا۔ سعدی نے اس کو بناوٹ پر معمول کیا اور کہنے لگا کہ آج تک کبھی کسی نے سنا بھی ہے کہ چیل اشرفیوں سمیت پگڑی لے جائے، لیکن سعد نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ دوست، قسمت اسی کا نام ہے، میں حسن کو جانتا ہوں، یہ اب بھی سچ بول رہا ہے۔ سعدی نے کہا کہ اول تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اگر یہ سچ بھی ہو تو نقصان
اور اتفاقات زندگی کا ضروری جز ہیں۔ ہم اپنی لا علمی یا کم علمی سے اکثر ایسے نقصان اٹھا لیتے ہیں جس کی اصل وجہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تجربہ کے بعد پھر اس غلطی کو نہیں دہراتے تو نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں مانتا کہ تقدیر کا اثر خود بخود ہوتا رہتا ہے اور تدبیر کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل شے تدبیر ہے، اور جب ہم محنت سے جی چراتے ہیں تو تقدیر کی پناہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سعدی نے پھر مجھے 200 اشرفیاں دی اور تاکید کر کے دی کہ اب کی بار غفلت نہ کرنا اور اچھی طرح استعمال کرو۔ اگر تم نے ضروری محنت کی اور کوشش سے کام لیا تو مجھے امید واثق ہے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ میں نے اشرفیاں لے کر رکھ لیں اور دونوں دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر میں دکان پر بیٹھا رہا، اس کے بعد اشرفیاں لے کر گھر آیا۔ اسی روز اتفاقاً میری بیوی اپنے ایک عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے 190 اشرفیاں گن کر ایک بوسے کے گڑے میں رکھ دیں اور اوپر سے اس کا منہ ڈھانک دیا۔ 10 اشرفیوں سے میں نے سن خریدا اور اپنی دکان پر کام کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ منڈی میں 2-4 روز میں نیا سن آنے والا ہے، اس کو خرید لوں گا، اور دکان پر چلا آیا۔ اتفاقاً دوپہر کو ایک مٹی فروخت کرنے والا آ گیا۔ میری بیوی کو سر دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی۔ اس نے وہی گرا دے کر جس میں اشرفیاں تھیں مٹی خرید لی۔ شام کو میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ دونوں دوست پھر آئے تھے اور 200 اشرفیاں پھر دے گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ اشرفیاں فلاں گھڑے میں رکھ دی ہیں۔ وہ یہ سن کر سر پیٹنے لگی کہ تم نے صبح مجھ سے کیوں ذکر نہ کیا؟ میں تو وہ گھڑا ماں بوسی دانے مٹی والے کو دے دیا۔ میری اس وقت کی حالت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا اپنا گلا گونٹ کر مر جاؤں۔ دیر تک میں خود بھی روتا رہا۔ مجھے روپیہ کے ضائع ہونے سے اس کا زیادہ فکر تھا کہ سعدی مجھے جھوٹا، بدماش، آوارہ اور خدا جانے کیا کیا سمجھے گا۔ میں اس کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اس فکر میں گل گل کر میں بہت نفیف اور بیمار ہو گیا۔ میں اب بھی روزانہ اپنی دکان پر جاتا، لیکن حالت یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں چاروں طرف دیکھ لیتا کہ کہیں سعد اور سعدی تو نہیں آ رہے ہیں۔ چور نہ ہوتے ہوئے بھی میری حالت چوروں سے بھی بدتر تھی۔ آخرکار ایک روز دونوں کو آتے دیکھا۔ جی چاہا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھنا محال تھا۔ دکان پر آ کر دونوں نے سلام کیا اور میری حالت دریافت کی۔ شدت رنج و شرم سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں انہیں کوئی جواب نہ دے سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں کل واقعہ سنایا، لیکن اس طرح روتے روتے میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ سعدی گو مایوس تھا، لیکن اس نے مجھے تشفی دی کہ تم اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بہرحال وہ روپیہ قرض نہیں تھا، میں نے خدا کے نام پر دیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے تمہاری کم عقلی پر افسوس ضرور ہے۔ اس کے بعد دونوں دوست رخصت ہونے لگے تو سعد نے جیب سے ایک پیسہ نکال کر مجھے دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ اگر تمہاری تقدیر میں اچھے دن دیکھنے لکھے ہیں تو کیا عجب ہے کہ اسی پیسے سے حالت بدلنی شروع ہو جائے۔ سعدی اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جس شخص کو 400 اشرفیاں آسودہ حال نہ بنا سکیں، اس کو ایک پیسہ کیا امداد دے گا؟ سعد نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اس نے تدبیر سے کام لیا تو یہ پیسہ اس کو امیر بنا سکتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی قسمت میں امیری ہے تو ممکن ہے یہ پیسہ ہی اس کے ظہور کا سبب بن جائے۔ میں نے وہ پیسہ لے لیا اور وہ دونوں دوست اسی طرح بحث کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب میں گھر پہنچا اور اپنی صدی اتاری تو اتفاقاً وہ پیسہ جو سعد نے دیا تھا نیچے گر گیا۔ میں نے اٹھا کر لاپرواہی سے طاق میں ڈال دیا اور خود اپنے گھر میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں نے روٹی بھی نہیں کھائی تھی کہ محلہ کے ماہی گیر کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ بہن مجھے ایک پیسہ کی ضرورت ہے، آج در در پھری ہوں، کہیں سے ایک پیسہ نہیں ملا، ہمارا جال ٹوٹ گیا ہے، میرا شوہر سوت لگا کر اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اگر جال درست نہ ہوا تو کل ہمیں کھانے کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آئے گا۔ میں نے افسردگی کے ساتھ وہی پیسہ طاق سے اٹھا کر ماہی گیر کو دے دیا۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز ماہی گیر کی بیوی ایک مچھلی لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے یہ عہد کیا تھا کہ پہلے جال میں جو کچھ آئے گا وہ آپ کو پیش کر دے گا، چنانچہ یہ مچھلی آئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تم اسے لے لو۔ میری بیوی نے انکار بھی کیا لیکن وہ نہ مانی اور مچھلی رکھ کر چلی گئی۔ میری بیوی مچھلی صاف کرنے لگی تو اس کے پیٹ سے ایک بڑا شیشے کا ٹکڑا نکلا جو اس نے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتے رہے۔ رات کو جس وقت ہم تمام کھانا کھانے بیٹھے تو بڑے لڑکے نے وہ شیشے کا ٹکڑا بائیوں سے چھپا کر دسترخوان کے تاریک حصے پر رکھ دیا، لیکن اس کی چمک دوسرے بچے نے دیکھ لی اور جھپٹ کر اٹھا لیا
اور چراغ کی روشنی میں اسے دیکھنے لگا، جہاں اس کی چمک دمک بڑی خوشنما معلوم ہوتی تھی۔ اتنے میں بڑے لڑکے نے اپنے چھوٹے بھائی سے چھین لیا اور بھاگ کر اندھیری کوٹری میں چلا گیا، لیکن وہاں ایسی روشنی ہوگی جیسے چراغ جل رہا ہے۔ اس روشنی کو دیکھ کر دوسرے بچے بھی شور مچاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میں اس خیال سے اٹھا کہ ان کو شور و گل سے روکوں، لیکن اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر چراغ کی کوٹری روشن ہے۔ میں نے اس کانچ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا تو خیال کیا کہ چلو ساتھ کے پیسے سے فائدہ تو ہوا کہ تیل کے پیسے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے وہ شیشے کا ٹکڑا بچوں کو دیتے ہوئے تاکید کر دی کہ اس کو کھو نہیں دینا، ہم اس سے چراغ کا کام لیں گے۔ صبح کو حسب معمول دکان پر گیا۔ میری عدم موجودگی میں پڑوسی یہودی کی جوہری کی بیوی کچھ لینے ہمارے گھر آئی تو اس نے بچے کے ہاتھ میں شیشے کا وہ ٹکڑا دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ یہ شیشہ کہاں سے لائے۔ میری بیوی نے بتایا کہ مچھلی صاف کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے نکلا تھا اور رات کو ایسا چمکتا ہے جیسے چراغ۔ اب ہم چراغ کی بجائے اس کو رکھ لیا کریں گے۔ یہودن اس وقت واپس چلی گئی اور اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ پڑوسی حسن خیال کے یہاں مچھلی کے پیٹ سے ایسا نادر و نایاب ہیرا نکلا ہے اور وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے، بچے اس سے کھیلتے پھرتے ہیں۔ یہودی نے اسی وقت اپنی بیوی کو دوبارہ بھیجا اور کہا کہ کسی نہ کسی طرح فروخت پر آمادہ کر کے جو کچھ مانگے دے کر لے لو۔ یہودن پھر ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی تمہارے لیے تو یہ شیشہ بیکار شے ہے، میرے شوہر کو اس کے خریدنے کا شوق ہے، اگر تم پسند کرو تو میں اس کی قیمت 20 اشرفیاں دے سکتی ہوں۔ اس وقت میں اتفاقاً ایک ضروری کام سے گھر گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے ذکر کیا۔ 20 اشرفیوں کا نام سن کر مجھے خیال آیا کہ یہ اتنے کانچ کے ٹکڑے کی اتنی بڑی قیمت دے رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ مجھے پھر سعد کے الفاظ یاد آ گئے کہ تقدیر میں ہوا تو اس پیسے کی بدولت رئیس بن سکتے ہو۔ میں انہی خیالات میں گم تھا، لیکن یہودن سمجھی کہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے میں چپ ہوں، چنانچہ وہ کہنے لگی 50 اشرفیاں لے لو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی قیمتی چیز ہے، جو ایک دم اس نے 20 سے 50 اشرفی دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں پھر بھی خاموش رہا تو وہ کہنے لگی کہ چلو۔ یہ سن کر میں نے سمجھ لیا کہ سعد نے جو کچھ کہا تھا شاید اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ میں نے ٹالنے کے خیال سے کہا کہ میں تو 1 لاکھ اشرفیوں میں بھی دینے کو تیار نہیں۔ یہودن کہنے لگی کہ یہ تو بہت قیمت ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں 75,000 اشرفیاں دے سکتی ہوں۔ لیکن اتنی بڑی قیمت یا دام سن کر میں نقش حیرت بن گیا۔ کچھ دیر بعد اوسان بحال کر کے میں نے اس کو جواب دیا کہ تم اپنے شوہر کو بھیج دینا، میں ان سے بات کر لوں گا۔ یہودن چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے شوہر کو لے کر آ گئی۔ جوہری نے وہ ہیرا لے کر دیکھا، پھر سمجھ سے کہنے لگا کہ آپ اس کا کیا مانگتے ہیں؟ میں نے اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیاں بتائیں۔ آخر بڑی بحث کے بعد 1.25 لاکھ اشرفیوں پر فیصلہ ہو گیا۔ یہودی نے اسی وقت اشرفیوں کی تھیلیاں میرے حوالے کی اور خود ہیرا لے کر چلا گیا۔ میری خوشی اور مسرت کی یہ حالت تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ جب میرے اعصاب قابو میں آئے تو میں نے آئندہ کا پروگرام بنایا۔ سب سے پہلے ایک عمدہ سی جگہ لے کر ایک بہت بڑا مکان بنانا شروع کیا، جیسا کہ حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے، اور رسی بنانے کے لیے کئی بڑے بڑے کارخانے کھول دیے۔ کچھ روپیہ دوسرے کاروبار میں بھی لگوا دیا اور بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اس عرصہ میں ان دونوں کو نہیں بولا تھا، لیکن کچھ تو اپنی مصروفیات، کچھ ان کا پتہ نہ ہونے سے میں ملاقات نہ کر سکا۔ اس عرصہ میں کارخانوں سے بھی مجھے بڑا معقول منافع ہونے لگا اور کچھ ہی مہینوں میں سارے خرچ نکال کر 2-3 لاکھ اشرفیاں میرے پاس پس انداز ہو گئی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ دونوں دوست میرا حال دیکھنے پھر آئے اور مجھے دکان پر نہ پا کر آس پاس کے دکانداروں سے دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے صاحب خدا جانے کہاں سے اس پر دولت پھوٹ پڑی ہے۔ اب وہ حسن سے حسل ہی بال ملک التجا بغداد بن گیا اور ایک بہت بڑا محل فلاں جگہ تعمیر کرایا ہے۔ وہ دونوں دوست بحث کرتے ہوئے میرے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سعدی کہتا تھا کہ ثروت عمارت اس نے میری اشرفیوں سے حاصل کی ہے اور شروع میں اصل حال چھاتا رہا۔ سعد کہتا تھا نہیں، یہ سب قسمت کا کرشمہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے پیسے کی بدولت ہی اس کے حالات بدلے ہوں گے۔ جب وہ میرے مکان پر آئے تو ملازم کے ذریعہ اطلاع کرائی۔ میں ان کا نام سن کر خود باہر آیا اور پورے اطمینان و احترام سے لا کر قالین پر بٹھایا۔ میری آسودہ حالت دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور مجھے مبارکباد دی اور حالات دریافت کیے۔ میں نے انہیں من و ان سارے حالات سنا دیے۔ دونوں دوستوں میں پھر بحث شروع ہوگی اور دیر تک باہمی جگڑتے رہے۔ سعدی کو کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے ایسا قیمتی ہیرا نکلا ہوگا۔ آخر میں اس نے خیال سے کہ کسی طرح اس بحث کا خاتمہ ہو ان کو اپنے باغ میں چلنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں راضی ہو گئے اور ہم باغ میں چلے گئے۔ وہاں آ کر میں نے دیکھا
کہ ملازم کسی جاہلانہ عقیدت کے زیر اثر ایک بہت بڑے درخت پر سے چیل کا گھونسلہ اتار رہے ہیں۔ ہم ان کی ضعیف الاعتقادی پر گفتگو کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ اوپر چڑھے ہوئے آدمی نے گھونسلہ کھینچ کر نیچے پھینکا تو اس میں سے وہی پگڑی نکل آئی جس میں سے سعدی کی دی ہوئی 190 اشرفیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پگڑی کو دیکھتے ہی دوڑ کر اٹھا لیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھیے، خدا نے مجھے آپ کے سامنے سرخرو فرما دیا، یہ میری وہ پگڑی ہے جس میں آپ کی دی ہوئی اشرفیاں بندھی تھیں۔ میں نے اس کو کھول کر دکھایا تو پوری 190 اشرفیاں جو کی توں اس میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے تو راستے میں گوروں کے لیے اسپتال میں چلے گئے اور ملازم کہنے لگا کہ حضور آج کام میں دیر ہو گئی ہے اور گوروں کے لیے گھاس نہیں لگی۔ میں نے اسے کہا کہ ان بے زبانوں کو بھوکا رکھنا ظلم ہے، تم بوسا یا آٹے کا بوڑا خرید لاؤ، کم از کم کچھ تو منہ ماریں گے۔ ملازم پڑوس میں بوڑا تلاش کرنے چلا گیا اور میں اپنے دوستوں کو گھوڑے دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ملازم بوسے کے کئی مٹکے اٹھوا لایا اور کہنے لگا کہ حضور اس وقت تو صرف یہی ملے ہیں۔ میں نے کہا چلو کچھ بھی صحیح، تم ابھی ان کے آگے ڈال دو، کہ اتفاقاً میری نظر مٹکوں پر پڑی۔ میں نے وہ مٹکا پہچان لیا جس میں سعدی کی دی ہوئی 190 اشرفیاں رکھی تھیں۔ اس کا چہرہ اچھی طرح بند تھا جیسا میں نے کیا تھا۔ چنانچہ سعدی کو متوجہ کرتے ہوئے میں نے اس کو بتایا کہ دوسری مرتبہ اشرفیاں اس مٹکے میں رکھی تھیں جسے غلطی سے میری بیوی نے فروخت کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے سامنے میں نے اس کو کھلوایا تو بوسے میں دبی ہوئی پوری 190 اشرفیاں موجود تھیں۔ سعدی اپنی بدگمانی پر نادم ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، حالات ہی ایسے تھے کہ ہر شخص کو بدگمانی ہوتی تھی، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے سامنے مجھے سچا کر دیا۔ اس کے بعد سعدی نے ساتھ سے کہا کہ واقعی اب مجھے یقین آ گیا، تقدیر ہی ہر چیز پر غالب ہے اور دبیر بھی اسی وقت بنتی ہے جب تقدیر موافق ہو۔ حضور والا اس کے بعد کھانا کھا کر وہ دونوں دوست چلے گئے اور میں آپ کے زیر سایہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ حسن خیبال اپنا حال بیان کر کے خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے فرمایا کہ تمہاری حالت بدلنے والا وہ ہیرا میرے خزانے میں ہے، میں سارا قصہ لکھوا کر اس کے ساتھ رکھوں گا تاکہ آئندہ نسل ہیرے کی تاریخ سے واقف ہوں۔ پھر خلیفہ نے سب کو انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔